فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، جاگ دے ہو ماشاءاللہ، میں سرگو دے تو نہیں بیٹھا، شیخ اوپر بیٹھا، ذرا بولو ماشاءاللہ۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے وچوں کسی مرد دے باپ نہیں، آپ اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور آپ آخری نبی۔ لیکن مرزائی یہ معنی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ خاتم کا یہ معنی ہی نہیں ہے جو تم کرتے ہو، خاتم کا معنی تو افضل ہوتا ہے، رسول اللہ افضل ہے، اس کا معنی آخری نہیں ہے۔ ہمارا ان سے اختلاف قرآن کی تعبیر پر ہے، جو علی کا خارجیوں کے خلاف تھا وہی ہمارا آج جنگ اور جہاد مرزائیت کے ساتھ ہے، انکار ختم نبوت کرنے والوں کے خلاف ہمارا وہی جہاد جاری ہے کہ جو معنی تم کرتے ہو یہ معنی نہیں ہے، وہی معنی ہے قرآن کی آیت کا جو محمد مصطفیٰ نے کیا۔ ان کے نزدیک معنی ہے افضل، کہ آپ نبیوں میں افضل ہے، یہ معنی ہے، آخری معنی ہی نہیں ہے۔ اور تسی کہو گے ہم نے یہ معنی کیوں کیا ہے؟ خاتم کا معنی افضل تو ہے، یہ یاد رکھنا کہ خاتم کا معنی افضل ہے، لغت کہہ رہی ہے خاتم کا معنی افضل بھی ہے، خاتم کا معنی مور بھی ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، لیکن اس حدیث اس آیت میں اس مقام پر خاتم کا معنی نہ انگوٹھی نہ ہی مور اور نہ ہی افضل، یہاں معنی کیا ہے؟ آخری۔ کیا معنی ہے؟ آخری۔ میرے بات کی دی تقریر ہے آخری ہے نا ماشاءاللہ، یعنی آخری سمجھ آنی پہ گال۔ ما کان محمد، جی انشاءاللہ کیڑی کیڑی آیت سناواں، جیڑی جیڑی مناندی وہی سنانی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ فرما آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ خاتم کا معنی اس آیت میں آخری کیوں ہے کہ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت دے اس جملے دا معنی خود بیان فرمایا، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی افضل بھی تو ہے، انگوٹھی بھی ہے، مور بھی ہے، لیکن اس کا جو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہوں خاتم النبیین، اس کا معنی کیا ہے؟ رسول رحمت خود وضاحت فرماتے ہیں، فرما لا نبی بعدی، لا نبی بعدی معنی خود رسول رحمت نے فرما دیتا ہے، لہذا قرآن یہ آیت دا معنی وہی ہوئے گا جو مصطفیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ لغت دے کئی معنیاں دے وچوں ایک معنی اٹھا لیا جائے گا، وہی معنی کیتا جائے گا جو حدیث دے مطابق ہوئے گا، جو قرآن و حدیث دے دیگر آیات و حدیث دے مطابق ہوئے گا۔ انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں ہوں خاتم النبیین۔ اس کا معنی لا نبی بعدی، اس کی تفسیر لا نبی بعدی، اس کی تعویل لا نبی بعدی، کوئی میرے بعد نبی نہیں ہوئے گا۔ لہذا اہل حدیث ساری دنیا نال جنگ کر رہے ہیں قرآن کی تعبیر پر، قرآن کی تفسیر پر، اسی سنت پر ہم آج قائم ہیں جس سنت پہ سیدنا علی قائم تھے۔ وہ قرآن کی تفسیر و تعبیر پر لوگوں سے جنگ کرتے تھے کہ نہیں یہ معنی غلط ہے جو تم کرتے ہو، آج ہم یہی کہتے ہیں۔ اگلی آیت سنیے، فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو چپ کر کے سنو، شور نہ کرو، تو چپ کر کے سنو تاکہ تم پر رحم ہو۔ قرآن کی مرضی کی تفسیر و تعویل کرنے والوں نے اس کا معنی یہ لیا کہ جب امام نماز پڑھائے تو اس کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو۔ یہ معنی کس نے کیا ہے؟ تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے
کہ اس آیت کا معنی مفہوم تو اسی قدر ہی تھا کہ جب تبلیغ کے لیے قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، لیکن ہمارے علماء نے اس کے معنی مفہوم میں تھوڑا سا توسع پیدا کر کے امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی گنجائش نکالی ہے۔ فرماتے ہیں اس کا یہ معنی نہیں تھا، ہمارے علماء نے گنجائش نکالی ہے، بس یہی گنجائش پر جنگ ہے، اسی گنجائش پر اختلاف ہے، اسی گنجائش پر ہمارا جھگڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث مکمل ہے، اسلام مکمل ہے، اس کو سمجھا جا چکا ہے، جو صحابہ نے سمجھا وہ حق ہے، جو صحابہ نے نہیں سمجھا وہ حق نہیں ہے۔ جس آیت کا جو معنی صحابہ نے کیا، جو معنی رسول اللہ نے کیا، جو معنی صحابہ نے کیا، جو معنی کنتم خیر امہ صحابہ نے کیا، وہ معنی حق ہے۔ جو معنی صحابہ نے جس آیت کا نہیں کیا وہ قیامت تک نیا معنی حق نہیں ہو سکتا، گمراہی ہے۔ قرآن کی اس آیت کا معنی یہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے نہ سنو اور شور کرو، یہ کافر کہتے تھے۔ قرآن نے کہا جب پڑھا جائے سنو تو صحیح، چپتے کرو، دیکھو اللہ تم پہ رحمت کیسے کرتا ہے۔ یہ ان کے جواب میں آیت مبارکہ آئی تھی، لیکن کہنے لگے نہیں نہیں، امام کے پیچھے جب امام پڑھے تو فاتحہ نہ پڑھو۔ میں پوچھتا ہوں ظہر پہ تو امام پڑھتا ہی نہیں ہے قرآن، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ پیش کرتے ہوئے تمہیں کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم کیا کر رہے؟ ظہر پہ تمہارا امام نماز سری پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ نہیں ہوتا۔ جب قُرِئَ الْقُرْآنُ نہیں ہے تو فَاسْتَمِعُوا کیسے، وَأَنصِتُوا کیسے؟ حالت قرات میں یہ حکم تھا، حالت قرات تو زور اثر میں ہے نہیں، مغرب کی آخری رکعت میں ہے نہیں، عشاء کی آخری 2 رکعات میں یہ قرات قرآن ہے نہیں۔ مجھے بتلایا جائے پیچھے مقتدی کیا کر رہا ہے؟ سن وہ نہیں رہا، صرف چوپ پہ ہی ہے نا، سن نہیں رہا۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، چپ تب تھی جب سننا تھا، تو سننا ہے نہیں۔ پڑھنے تم نے نہیں دیا، سنا اس نے کچھ نہیں، بتاؤ وہ کیا کر رہا ہے پیچھے کھڑے ہو کے؟ کیوں نہیں تم نے مانی اس تفسیر کو، کیوں نہیں مانا جو رسول اللہ نے صحابہ نے بیان کیا؟ حضور نے کیا نہیں فرما دیا تھا؟ لا صلاۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز، جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز، نماز سری ہوئے، نماز جاری ہوئے۔ تو کنے فرمایا سی؟ مناد علیہ السلام، حافظ عبداللہ شیخوپوری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ نماز سری ہوئے، نماز جاری ہوئے، نماز مکے ہوئے، نماز کوفے ہوئے، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، جڑا فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز نہیں۔ حافظ صاحب فرمایا میں لکھ کے دینا جڑا فاتحہ نہ پڑھے او دی نماز نہیں۔ تے فرمان لگے اپنے مخالف مناظر نو تو لکھ کے دے جڑا فاتحہ پڑھے او دی نہیں۔ حافظ صاحب میں لکھ کے دیتا ہوں جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ اگر تو اپنے عقیدے میں سچا ہے تو لکھ کے دے جڑا پڑھے او دی نہیں۔ تو مولوی مناظر یونس نعمانی سی، وہ کہنے لگا میں ایک کیوں لکھ کے دیا، چاہی دی نہیں پڑھنی۔ حافظ صاحب میں چاہی دا کی ہوندہ ہے؟ کہ لگا فاتحہ پڑھنی نہیں چاہیے۔ حافظ صاحب نے فرمایا جب مقابلے کا دعویٰ ہی نہیں ہے تو مقابلہ کیا ہوگا؟ آپ میرے مقابلے میں دعویٰ پیش کرے، میں نے دعویٰ پیش کیا جو فاتحہ نہ پڑھے، نماز سری ہو یا جاری ہو، جنازہ ہو، کسوف ہو، خسوف ہو، کوئی نماز ہو، نماز کوئی ہو، نمازی کوئی اور کہاں پڑھی جائے، جب تک فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تم لکھ کے دو جو پڑھے او دی نہیں ہوتی۔ لیکن مولوی کہے میں کیوں لکھ کے دیوا، چاہی دی نہیں پڑھنی۔ حافظ صاحب نے فرمایا پھر مناظرہ کی ہوئے گا، جڑے پنڈ والے لوگ سن ہوتے تو اڑے علاقے دی سن تے او فرمان لگے حافظ صاحب اے مولوی نہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی، سانو آ گئی۔ جو اینا نو سمجھ نہیں نہ آئی تے نہیں آئی، سانو سمجھ آ گئی ہے
کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ دا معنی ہوئی ہے جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اگر اس آیت دا معنی اے ہوندا جڑا تسا بیان کیتا ہے، اگر تعویل و تعبیر و تفسیر اے ہوندی جو تسا بیان کیتی ہے، پھر اس حدیث دا کی معنی ہوئے گا جو جامع ترمذی اندر سنن نسائی اندر نبی علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی اور نماز فجر اندر آپ نے سورت تلاوت فرمائی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا۔ صحابی فرماندے نے میں ایک صحابی مگر آہستہ آہستہ جی میں حضور پڑھ رہا سن، میں آپ دے پیچھے پڑھ رہا سا، جدو آپ نے سلام پھیریا تھے آپ نے فرمایا کون سی میرے پیچھے قرات کرنے والا؟ جدو میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ رہا سا کون سی میرے پیچھے پڑھنے والا؟ ایک صحابی اٹھ کر کرتا ہے مابو جی میں سا۔ فرمایا میرے کو قرات میرے تے بوجھل ہو رہی سی، قرات کرنا مشکل ہو رہا سی، جدو میں اچھی قرات کراں اس ویلے فاتحہ تو علاوہ کچھ نہ پڑھیا کرو، کیونکہ فاتحہ بغیر نماز نبی علیہ السلام نے واضح فرمایا ہے جدو میں اچھی قرات کراں اس وقت عین حالت قرات اندر جدو میں قرات اندر ہوا میرے پیچھے فاتحہ تو علاوہ کچھ نہیں پڑھنا، فاتحہ پڑھنی ہے کیونکہ فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب نے کلپ چڑھایا، انہیں پتہ کی کیا، انہیں کیا ہر بندہ تے فاتحہ نہیں نا، ہونا یہ بھی حدیث چاہتا ہے کہ خطبے تو بغیر جمعہ نہیں ہوندہ، ہون ہر بندہ خطبہ پڑھتا ہے، ایک بندہ ہی پڑھتا ہے نا، حدیث چاہتا ہے کہ خطبے تو بغیر جمعہ نہیں، تو میں کوئی حدیث کیڑی ہے؟ کہنے لگا ہے حدیث، میں کہا کتے حدیث؟ آندھا کتاب ہے، میں کہا کیڑی کتاب ہے؟ کوئی کتاب تا نام دسو؟ کہنے لگا چلو میں نے یاد نہیں تو تسی دس ہو، میں کہا یہ نازل اکاڑے ہوئی، یہ حدیث بنی اکاڑے میں رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، اور اتنا ہے صحیح البخاری میں کہ جو میری ذات پہ جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یہ ہے صحیح البخاری میں، یہ حدیث نہیں ہے، بنائی گئی ہے، گھڑی گئی ہے، موضوع ہے، من گڑت ہے۔ موضوع بھی وہ ہوتی ہے جو پچھلی کسی قوم نے گھڑی ہو، یہ وہ ہے جو گھڑی بھی اسی دور میں گئی ہے۔ تو اے حدیث نہیں یاد آندی لا صلاۃ لمن لا وضو علی، اس کی نماز نہیں جس نے وضو نہیں کیا، امام اکلا وضو کر لے سارے اندہ ہو جائے، نماز نہیں ہے جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں۔ اگر یہ معنی ہے تو پھر سن لو ایک امام وضو کرے پچھلے دی ضرورت نہیں، کیونکہ امام نے جو کر لیا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، کتاب القراءۃ البیکی اندر حدیث پاک میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جڑا امام دے مگر فاتحہ نہ پڑھے ہو دی نماز اس کی نماز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے کوئی بات ایسی چھوڑی نہیں جڑی امت نو سمجھائی نہیں، قرآن دی آیت دا وہی معنی لیجئے جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھ لیجئے صحابہ کرام، قرآن پاک دی آیت مبارکہ نازل ہوندی، صحابہ معنی پوچھن لئی حضور کول تشریف لے آندے، تفسیر پوچھن لئی رسول رحمت کول تشریف لے آندے، نبی علیہ السلام توجہ فرمانا، قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور دے فرشتے پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے درود بھیج دینے، اے ایمان والو تسی بھی درود و سلام بھیجو۔ صحابہ کرام نے سایت مبارکہ نو سنے آئے تے کدھر آئے نبی علیہ السلام دے کول، حالانکہ کہہ سکتے سن کہ قرآن کہہ رہے ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تسی درود و سلام پڑھو۔ صحابہ کرام عربی دان سن، عربی لغت وگاہ واقف سن، عربی زبان بولنے والے سمجھنے والے سن،
سن، فساد و بلاغت دے مالک سن صحابہ کرام، اپنی اپنی مرضی دا پیارا پیارا درود بنا کے لے آندے، حضرت صدیق اپنا درود بناندے، سیدنا عمر اپنا درود بناندے، سیدنا عثمان اپنا درود بناندے، سیدنا علی حضرت حسن حسین اپنا اپنا درود بناندے، جی میں لکھی کروڑی مائی تنجینا درود پاکستان بر صغیر و پاک ہند اندر چل دے نے، جی میں مولویہ نے اپنے الفاظ بنائے نے، یہ درود کے الفاظ صحابہ کرام اپنی مرضی دا درود بناندے، پھر نبی علیہ السلام کول پیش فرماندے، محبوب جی اے درود میں بنایا ہے، دوجہ صحابی عرض کردہ محبوب جی اے درود میں بنایا ہے، پھر درود پاک دی محفل لگ دی تے محبوب انعام دین دے کہ اے دا درود چنگا ہے، اے دا درود پیارا ہے، اے دا درود بڑا عمدہ ہے، لیکن صحابہ کرام نے آیت سنن تو بعد درود بنایا نہیں تے کدھر آئے نے؟ سنیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت علی اندر آدھر ہوئے، حدیث صحیح البخاری اندر عرض کیتا محبوب جی کیف نصلی علیک، محبوب جی اساں درود کے میں پڑھنا ہے، سلام دا سانو معرفت ہے، سلام دی سانو پہچان ہے، جدوں اسی نماز پڑھنے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی رحمت برکت سلامتی ہو، اور مناظر اسلام حافظ عبداللہ شغوبری اچھی کو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے میں بھی صدقہ جاریاں مانا جی اچھا حافظ صاحب اللہ دی رحمت نال میں بھی صدقہ جاریہ وہاں، حافظ صاحب علیہ الرحمہ فرمایا کرتے سن، لوگاں نے پوچھیا حافظ صاحب دا کی معنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایدہ معنی کیے ایدہ مفہوم کیے، تسی تے آندھو یا رسول اللہ، اسی لفظ یاد نال نے دانال حضور نو بلاندے پکارتے نہیں، پھر کیوں آندھو نماز اندر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ؟ حضرت حافظ صاحب فرمان لگے، اور میری عادت ہے جدو میں حضرت حافظ صاحب دی گل کرا انہوں دی نسبت نل کرنا وہاں، حضرت شیخ القرآن دی کوئی بات نقل کرا انہوں دے نام نال نقل کردہ وہاں، کسی بھی عالم دی کوئی بات انہوں دے نام نال نقل ہوں دی ہے تاکہ انہوں دے اجر و ثواب اندر و بزرگ شخصیات بھی شریک ہو جان۔ سن لیجئے بخل تو کم لینا، بغض تو کم لینا مناسب نہیں، اپنے اسلاف دا، اپنے اکابرین دا، اپنے قائدین دا ذکر خیر کرتے رہیے، اللہ نے رحمت دے اندر ہی رکھی ہے، برکت دے اندر رکھیے، المرء مع من احب، قیامت روز نال اٹھے گا جدرا محبت کرنا ہے، انہاں پیارے نال محبت کیجئے تاکہ قیامت والے دن اللہ ہمارا حشر بھی اپنے اکابرین سے فرما دے۔ سن لیجیے حضرت حافظ صاحب فرمان لگے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، کہنے لگے حافظ صاحب پھر ایدہ مانا تے اے نبی ایھا النبی تے حضور تے دنیا جو موجود نہیں، پھر ایھا النبی پھر اے نبی کس نو کہہ رہے ہوں؟ حافظ صاحب فرمان لگے یہ اس وقت دا کلام ہے، حضور آپ بھی پڑھ دے سن تے صحابہ کرام بھی پڑھ دے سن، جدو حضور علیہ السلام خود نماز اگے جناب تشہد میں بیٹھ کے پڑھ دے ہونگے السلام علیکہ ایھا النبی، حالانکہ حضور نو پڑھنا چاہیے دسی السلام علیہ، لیکن آپ پڑھنا السلام علیکہ ایھا النبی، ایدہ معنی ایویں ہی اسمان تو نازل ہویا ہے، وہ تو حضور دنیا اندر موجود سن، صحابہ کرام نے وہی الفاظ پڑھے، حافظ صاحب فرماندے سن ایویں یہ جویں کوئی بندہ باہروں بیرون ملک تو خط لکھے، ہن تے فوناں دے کام ہو جاندے، ادوں دے خط آندے سن۔ حافظ صاحب فرمان لگے جدوں کوئی باہروں بندہ خط لکھے نا اپنے ابا جی نو، میرے پیارے ابا جان السلام علیکم، میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے پیارے ابا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، حافظ صاحب نے فرمایا کہ اللہ دا امر اتفاق انج ہویا کہ جدوں خط آیا بزرگاں کول تے بابا پڑھے ہوئے نہیں سی، وہ مولوی کو لے گیا، مولوی جی پتر دا خط آیا ذرا میں نے پڑھ کے سناؤ تے سی۔ مولوی صاحب نے خط کھولیا تو مولوی صاحب کہنے لگے میرے پیارے ابا جان میرے پیارے ابا جان، پھر حافظ صاحب تک کون سمجھا سکتا میرے پیارے ابا جان تے حافظ صاحب نے فرمانا یہ مولوی دا ابا ہے، یہ کی آندہ ہے میرے پیارے ابا جان، مولوی جی یہ تو آڈا ابا ہے، مولوی کہنے لگا میرا ابا نہیں، یہ انہیں لکھے ہے، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ حافظ صاحب فرمان لگے یہ محبوب نے پڑھے ہے،
السلام علیکہ ایوہ النبی، کلام محبوب دے، محبوب نے پڑھے، اسی پڑھ کے سنا رہے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام دی سانو معرفت ہے، سلام دی سانو پہچان ہے۔ اگر تسی میں نے کہا نا میں پوری تقریر حافظ صاحب دی تو انہوں جملے سنا سکنا، اصل تو انہوں پتہ نہیں کہ میرا انہوں نے کنا تعلق سی، میں حضرت دسے بھی کد نہیں حضرت حافظ صاحب نا پورا صدقہ جاریہ میں حافظ صاحب دا انشاءاللہ، اللہ ان دی قبر تھے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ سعادت ہے نا، ساڑھے باسے بیس فخر ہے، ساڑھے لئی بیس فخر ہے۔ سنیے توجہ فرمائیے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام تشریف لے آئے، کیف نصلی علیکہ، محبوب جی اسا کیویں توڑے ہوتے درود پڑھنا ہے؟ سلام دا سانو پتہ ہے، درود دا سانو نہیں پتہ۔ یہ سلو دا معنی کیے، سلو دے کئی معنی نے، سلو کما رہے تمونی کہ دے معنی ہوندہ ہے نماز پڑھو، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ صلی دا معنی نماز پڑھنا ہوندہ ہے، سلو دا معنی نماز پڑھنا ہوندہ ہے، لیکن اس آیت اندر سلو دا معنی نماز پڑھنا نہیں، ادا معنی درود پڑھنا ہے۔ ایک کس نے کیتا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھے کیف نصلی علیکہ، محبوب جی تو آڑے ہوتے درود کے میں پڑھیا جائے؟ آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ اگر آج کوئی بندہ اٹھ کے کہے سلو کا یہ معنی ہے، سلمو کا یہ معنی ہے، کہیں گے نہیں نہیں، آیت بھی مکمل ہے، معنی بھی مکمل ہے، ان عمل کیڑا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ ایک بندہ کہے سلو دیتا تو میں خود درود بڑھانا ہے، جواب کی ہوئے گا نہیں نہیں، ان بڑھایا نہیں جا سکتا۔ الیوم اکملت لکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے، اس دا معنی مکمل ہو چکا ہے، مفہوم مکمل ہو چکا ہے، مراد مکمل ہو چکی ہے، تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ ہن عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ ہر آیت دا معنی ہوئی جو صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے، ہر حدیث دا معنی عمل ہوئی جو صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ قرآن دے الفاظ اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المومنین نولی ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، شان رسالت، شان قرآن، سید سبتین شاہ صاحب نقوی۔ قرآن دی ہر آیت دا معنی، حدیث پاک دا معنی مفہوم مکمل ہو چکا ہے، صرف عمل کرنا باقی۔ عمل کیجئے، نیا معنی نہ کیجئے۔ ہر گروہ نے نیا معنی کیتا ہے، ہر مکتبہ ہائے فکر نے نیا معنی کیتا ہے۔ سن دے جانا نئے معنی تے بھی غور کرنا، پرانے معنی تے بھی غور کرنا۔ الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ موجود نے۔ سنن ابی داؤد اندر روایت ہیں، لوگ آئے اور کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز آسان اسی تقدیر دے انکاریاں، تقدیر کوئی شے نہیں، ہر بندہ اپنی تقدیر آپ بنانا ہے، اسی تقدیر دے منکراں، تقدیر دے بارے کوئی دا ساڑا انکار ہے۔ فرمایا تقدیر حق کے، عمر بن عبدالعزیز فرمان لگے تقدیر تے حق کے، او کہنے
کہنے لگے تقدیر کوئی شے نہیں، یہ تسی آندے ہو حق کے سڑنا مناظرہ کر لو، علماء بلا لو، مناظرین بلا لو، ساڑھے لا مناظرہ کر لو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے مناظرہ تے ہوئے گا لیکن شرائع ذرا میرے نال طے کر لو، تسی دلیل کتھوں دے ہوں گے، تقدیر دے انکار اندر دلیلاں کتھوں پیش کرو گے؟ کہنے لگے قرآن چوں اور حدیث چوں دلیلاں دے آنگے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سن کے فرمان لگے اٹھ جاؤ میری مجلس چوں۔ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، یہ وچوں تو ساں دلیلاں دینیاں نے، اے قرآن نازل ہوا مصطفیٰ پر، اے حدیث نازل ہوئی مصطفیٰ پر۔ صحابہ کرام نے سنی ان آیات نو سنے ہیں، ان آیاتوں تے عمل کیتا ہے، وہ سارے تقدیر دے قائل ہو گئے، وہ قرآن پڑھ کے تقدیر دے قائل ہو گئے، وہ حدیث پڑھ کے تقدیر دے قائل ہو گئے۔ تسی وہی قرآن پڑھ کے تقدیر دے انکاری ہو گئے، وہی حدیث پڑھ کے تقدیر کے انکاری ہو گئے۔ میں صحابہ کرام نالواں تسی گمراہ ہو، وہ مانا حق ہے جو صحابہ کرام نے سمجھے ہے، جے میں سمجھنا ہے۔ حدیث تے غور کیجئے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عذاب القبر حق، قبر دا عذاب اچھی بولو، قبر دا عذاب حق کے سچ، قبر اندر عذاب ہوندہ ہے۔ ہن ایک بندہ اٹھ کے کہے نہیں قرآن اندر ہوندہ ہے قبر دا عذاب کوئی نہیں، حدیث ہی ہوندہ ہے قبر دا عذاب کوئی نہیں، عقل چ نہیں ہوندہ، تے کی کہو گے عذاب القبر حق، حدیث پاک عذاب قبر حق ہے۔ ساری آیات پیغمبر پہ نازل ہوئی، صحابہ کرام نے بیان فرمایا نے، وہ ساری آیات و حدیث پڑھ کے عذاب قبر دے قائل ہو گئے، تسی انکاری ہو گئے۔ تسی غلط ہو سکتے ہو، صحابہ غلط، تسی غلط ہو سکتے ہو، تواڈی فکر ٹیڑی ہو سکتی ہے، تواڈی سوچ ٹیڑی ہو سکتی ہے، تواڈا مسئلہ غلط ہو سکتا ہے، تواڈا منج غلط ہو سکتا ہے، صحابہ کرام دا منج غلط نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ حافظ صاحب علیہ رحمہ نے فرمانا میں مشرکان دی گردن ہوتے قرآن دی چھری دی دھار رکھ رہا ہوا، فرماندے ہوندے سن گالیاں دین دی لوڑ نہیں، انہاں دے واسطے قرآن ہی کافی ہے۔ الذین آمنوا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک۔ حافظ صاحب نے فرمانا دلیل حسر ہے اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون حقا۔ نعرہ تکبیر! حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری، حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری، سید سفتین شاہ صاحب نقوی۔ تو آڈی گرنٹی نہیں، صحابہ دی گرنٹی ہے، صحابہ دی ضمانت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اگر آج کوئی بندہ کہے کہ میں قرآن پاک چو دلیلاں دینا وا، میں قرآن پاک چو آیتاں پڑھنا وا، جشن میلاد کرنا ثواب ہے، کہے میں قرآن چو دلیلاں دینا وا، تے کی کہو گے اے قرآن دی آیتاں جڑیاں تو پڑھ کے جشن میلاد دا ثواب ثابت کریں گا، اے آیتاں صحابہ نے سمجھی آنے یا نہیں؟ اے آیتاں صحابہ نے سمجھی آنے یا نہیں؟ یقیناً سمجھی آنے۔ پھر انہاں ایک کام کیوں نہیں کیتا جیڑا تو کرنا ہے قرآن دی آیتاں تو سمجھ کے، وہ صحابہ کو سمجھ کیوں نہ آئی، وہ معنی انہوں نے کیوں نہ لیا، وہ مفہوم صحابہ نے کیوں نہ لیا؟ تمہارا معنی غلط ہے، صحابہ دا معنی حق ہے، کیوں؟ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔
صحابہ دی گارنٹی ہے او بخشے ہوئے لوگ نے، انہاں دے عمل درست نے، انہاں دے اعمال مقبول نے، صحابہ دی نماز مقبول نے، صحابہ دا روزہ مقبول نے، صحابہ دا ایمان مقبول نے۔ تائیں تے رب نے فرما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، انہاں دا ایمان مقبول ہے، تو اڈا ایمان مشکوک ہے، صحابہ دا ایمان تو اڈا ایمان دی گارنٹی نہیں، صحابہ دا ایمان دی ضمانت اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ سمجھنا ہے، فرمایا مغفرت صحابہ لئیے، یہ اس آیت نال سمجھ نہیں آئی۔ قرآن دی ایک اور آیت فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، قرآن بہت تو پڑھنا ہے نا انشاءاللہ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اللہ گاوی گواہ، اللہ جی کے سبات تساڑی گواہی ہے، وَقَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا۔ ذرا اس آیت نو تے اگلی آیت نو جوڑیے، اللہ فرماتا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اللہ گواہ گاوی ہے، اللہ جی کس دے ہوتے گواہی ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دینا وہاں محمد میرا رسول ہے، نال میں گواہی دینا وہاں کہ صحابہ اکرام کافران تے سخت نے، آپس اندر مہربان نے، نالے میں گواہی دینا وہاں محبوبہ انہاں نو تسی ویندے ہو گے رکوع سجدے اندر تے تسی تے ویندے ہو تراہم رکعا سجدا، یہ تمہارا دیکھنا ہے، تم دیکھتے ہو رکوع میں سجدے میں، تم دیکھتے ہو صحابہ کا ظاہر، میں دیکھتا ہوں یبتغون 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 فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے تقسیم کر دیتی ہے ساتھ اندر محبوبہ تو آڈی ذمہ داری تراہم رکعا سجدا، اور میرا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور جدوں پھر ایمان جدوں بھانڈا بھر جاندہ ہے، دودھ دا کوئی برتن ہوئے بھر جاوے، پھر دودھ دا برتن بجنا دوں بھر جاندہ ہے، دودھ اچھل دے تے چھلک دے تے نیچے نو گرن ہے، رب باندہ ہے میرے محبوبہ تو آڈے صحابہ کرام دے بھائی دل والا ایمان والا برتن اتنا بھر گیا ہے، اچھل کے آندے سیماہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا انہاں دے چہرے آتے نظر آ رہے ہیں سیماہم، وہ ایمان کا برتن اتنا بھرا ہے اچھل رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ حق پر ہے، ان کا معنی حق، مفہوم حق، منزل حق، راستہ حق، ان کی اتباع حق، ان کا پیغمبر کے پیچھے چلنا حق، قرآن پہ عمل کرنا حق، حدیث پہ عمل کرنا حق، جو قرآن و حدیث کا معنی صحابہ نے سمجھا ہے اس معنی پہ آج رب کی زمین پر اہل حدیث موجود ہے، اسی پہ زندہ رہیں گے اور اسی پر مریں گے جس پر صحابہ کرام نے امت کو چھوڑا۔ صحابہ کرام جو معنی سمجھا وہی حق، قل بفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ادا معنی کیے کہ جشن میلاد منانا چاہیے۔ میں اس آیتہ معنی اے صدیق نے کی تحتے دلیل لائیے، یہ عمر عثمان علی نے یہ معنی کی تحت دلیل لائیے، اے معنی اگر انہوں نے کیا ہو اور یہ معنی کر کے پھر عمل کیا ہو
جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے دو جے الفاظ اندر سمجھو تسی اے دسنا چاہتے ہو کہ قرآن دا جو معنی صحابہ کو سمجھ نہیں آیا وہ ہمیں سمجھ آیا ہے، یا پھر تسی اے دسنا چاہتے ہو کہ قیامت دا دن ہوئے گا اسی رب نو کہاں گے یا اللہ اپنے نبی پاک دا مال نامہ ویکھ اور ساڈا مال نامہ ویکھ۔ پھر غور کرنا، اہل بدعت قرآن پاک دا حدیث دا معنی مفہوم اپنی مرضی نال بیان کرنے والے، میری بات ذرا توجہ فرماؤ غور کرو، جڑا پیغام میں دینا چاہنا تسی اے دسنا چاہتے ہو یا اللہ اپنے نبی معصوم دا مال نامہ دیکھ اور ساڈا مال نامہ دیکھ، جڑا مال تیرا نبی بھی نہیں کر سکیا، نعوذ باللہ اللہ جڑا عمال تیرا نبی نہیں کر سکیا اسی او بھی کرائے، لا تقدمو من دسو پھر ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا۔ سن لیجئے جڑا عمل حضور کے عمال نامے میں نہیں وہ نیکی ہو سکتا ہی نہیں، جو صدیق و عمر عثمان و علی نے کام نہیں کیا، جس آیت کا معنی جو تم کر رہے ہو، اگر آج کوئی بندہ 100 آیات پیش کرے جشن میلاد پر تو میں ایک ہی جواب دوں گا، یہ 100 آیات پیغمبر پر نازل ہوئی، صحابہ نے ان کو پڑھا اور مانا اور عمل کیا، اگر یہ وہ کرتے تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تھے تو ان کا مانا حق ہے، تمہارا مانا باطل ہے۔ اس کے علاوہ گمراہی سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے، جو بندہ جو مسئلہ بیان کرے پیش کرے ایک ہی جواب چاہیے، یہ معنی جو تم کر رہے ہو آیات الہیہ سے احادیث مبارکہ سے، کیا یہ معنی صحابہ نے لیا اور کیا ہے؟ اگر انہوں نے لیا اور کیا ہے تو پھر ٹھیک، اگر نہیں کیا تو پھر سن لیجئے معنی صحیح، اے معنی مفہوم صحیح نہیں، جڑا معنی تسی کرے ہو یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ میت کو ثواب پہنچتا ہے، جی پہنچتا ہے، اس کا معنی کل یہ کس نے لیا؟ ہم کہتے ہیں فوت ہونے والن ثواب پہنچتا ہے کس کا؟ جنازے کا، جنازہ پڑھیے میت نو ثواب اچھی بولو، میت نو قبر اندر دفن کرن تو بعد اوپر کھڑے ہو کے دعا کریے تے میت نو فائدہ پہنچ دے، میت اللہ مسجد بنائیے تے میت نو فائدہ، میت اللہ صدقہ و خیرات کریے تے میت نو فائدہ پہنچ دے۔ لیکن میت آلے کار تیسرے دن اجتماع اکٹھ کریے، اکٹھ کرن تو بعد وہ درس دئیے یا اس نو کل کہیے یا درس قرآن کہیے، معنی ایک کوئی ہے، مفہوم ایک کوئی ہے۔ فوتگی والے گھر تیسرے دن دا اکٹھ دعا کے نام پر ہو، کل کے نام پر ہو، درس قرآن کے نام پر ہو، یہ ساری مختلف صورتیں ہیں، بدعت کی مختلف رنگ ہیں، روپ ہیں، یہ مختلف نمونے ہیں سارے بدعت۔ اگر یہ جائز ہوتا، سنت ہوتا، حدیث ہوتا، ثواب پہنچتا ہوتا، تیسرے دن یہ اجتماع میت کے گھر میں جائز ہوتا تو سیدہ خدیجہ کی موت پر پیغمبر کے گھر اجتماع ہوتا، سیدنا یاسر کی شہادت پر ان کے گھر اجتماع ہوتا، سیدنا جعفر طیار کی شہادت پر سیدنا علی کے گھر یہ اجتماع ہوتا، سیدنا حمزہ کی شہادت پر پیغمبر اپنے چچا کے گھر تیسرے دن اجتماع اور اکٹھ کرتے۔ تمہاری دعا سے کہیں زیادہ تمہاری سوچ و فکر سے کہیں زیادہ پیغمبر کی دعا کے اثرات اور خیرات اور رحمت اور برکت کہیں زیادہ تھی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے حمزہ جب تیسرے دن ان کے گھر اجتماع میں مصطفیٰ تشریف لے جاتے، ان کے لیے دعا کرتے، اور آج تمہیں ضرورت ہے تو حمزہ سیدنا حمزہ کو ضرورت کیوں نہیں تھی؟ جو کام انہوں نے نہیں کیا نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ مصطفیٰ کی حدیث میں ہے، وہ تمہاری تعویل ہو سکتی ہے، قرآن و سنت کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن و سنت کی تفسیر وہی ہے جو صحابہ کرام نے کی۔ اگر سمجھنا ایک حدیث والے اشارہ کرنا، میرے توڑے محبوب جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مسجد نبوی اندر جھاڑو دینے والی خاتون فوت ہو گئی. مسجد نبوی کے اندر جھاڑو دیتی تھی خاتون، شافام پردے سنا عورت تھی، یہ فوت ہو گئی. تو عشاء کے بعد یہ فوت ہوئی. صحابہ نے اس کے عورتوں کو کہا اس کو غسل دے، کفن دے. جنازہ پڑا، حضور کو جگایا نہیں، اٹھایا نہیں، راتوں رات دفن کر دیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری حدیث لائے اور فرمایا رات کو میت کو دفن کرنا جائز. نبی علیہ السلام کئی دن گزر گئے. آپ نے پوچھا میرے صحابہ وہ مسجد نبوی کی خاتمہ نظر نہیں آ رہی؟ فرمایا محبوب جی کنوں نظر نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ کنوں نظر نہیں آ رہی؟ فرمایا میں نوں نظر نہیں آ رہی. یا رسول اللہ ہر ناظر تے تسی ہو تے تانوں نظر نہیں آ رہی. ہر جگہ دیکھنے والا کون؟ ہر جگہ دیکھنے والا اللہ. حضور نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی. یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی. فرمایا تسا من دسیا نہیں محبوب جی رات نو فوت ہوئی. تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تسا میرے من دسیا کیوں نہیں؟ من تے ادوں پتہ چلیا جدوں میں قبر وچ گیا وہاں. جدوں حساب ویلا ہون لگا تے میں قبر وچ تشریف لے جاندا وہاں ہر حساب کتاب دے وقت. تم وہ حدیث کا معنی لیتے ہو جو صحابہ نے نہیں لیا. جدوں حساب کتاب ہوندا ہے حضور قبر وچ تشریف لے آوندے نے. میں کہ کس کس قبر اندر؟ ہر میت دی قبر اندر. میں کہ حیا کرو پیغمبر علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لے جائیں. قبر گندے بندے دی بھی ہو سکتی ہے، چنگے بندے دی بھی ہو سکتی ہے. سوال اندر پھنس بھی سکتا ہے، سوال جواب صحیح بھی دے سکتا ہے. محبوب جائیں ہر قبر پاک میں. پیغمبر نے کبھی زندگی میں دعویٰ نہیں کیا چاہو سارا ذخیرہ اسلام پڑھو. کبھی حضور نے فرمایا کہ فلاں صحابی آج رات وہ جو کل فوت ہوا ہے حساب کے وقت بینک گیا تو اس نے یہ جواب دیا. بڑا سکون آیا اس کے جواب سن کے. انہیں تو بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیتا ہے. میری وہ ملاقات قبر میں ہوئی ہے. کبھی حضور نے دعویٰ کیا ہو؟ ایک حوالہ پیش کیجئے جیڑا حاضہ تو تسی ثابت کر دے ہو صحابہ کو سمجھ نہیں آیا. ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم سے جو تم ثابت کرتے ہو یہ صحابہ کو سمجھ کیوں نہ آیا؟ ہر قبر میں حساب و کتاب کے وقت حضور تشریف نہیں لے جاتے. حضور کا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا. جو دل و دماغ میں حضور کی محبت حاضر ہوتی ہے بندہ جواب دیتا ہے. کہتے ہیں جی وہ دیکھو نا کہتے ہیں ہاضا جو ہوتا ہے وہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور سامنے کے لیے ہوتا ہے. ہاضا رجل یہ شخص. میں کہا ہاضا تو انہوں ہاضا کہتے واسطے جانے قریب واسطے سامنے واسطے تھے. میں کہا ہوا یعنی ہوا غیب واسطے تے دور واسطے. تے میں کہا فرشتے آدھے نے ما تقول فی هذا الرجل اس شخص کے بارے میں تو کیا جانتا ہے جو تمہارے طرف نبی بنا کے بھیجا گیا تھا؟ اگر جواب صحیح دے وے تے مومن میت کی آندہ ہے. اگر میت کہے ہاذا رسول اللہ تو ایک حوالہ لائیے. میت کی آندہ ہے ہوا رسول اللہ کی آندہ ہے ہوا. اگو میت کی آندہ ہے بولو. میت کی آندہ ہے جواب اندر ہوا آندہ ہے. تو میں گیا اساں ہی کہنا ہے ہوا تو اساں دے کہنا ہے ہاں لادری. تو نے ویسے ہی مسئلہ تے ساڑھا ہے نا. ہم نے کہنا ہے ہوا تو اساں کہنا سی ہاضا تے ہاضا تو اڑے موچوں نکلنا نہیں کیونکہ ہاضا جواب ہے نہیں. دو ہی جواب ہے یا ہوا ہے یا ہاں لادری ہے. تم نے حاضر ناظر کے لیے ہوا کہنا نہیں پھر دوسرا جواب لادری ہے. میں اس محمد کو جانتا ہی نہیں. تو جانے کیسے؟ وہ الرجل ہے جو سامنے ہے وہ الرجل ہے. تو نور من نور اللہ مانتا ہے. تو کیا جواب پوچھے گا؟ وہ تو معاملہ ہمارا ہے. جن سے پوچھا جا رہا ہے ما تقول فی هذا الرجل اس بشر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اس بشر کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا تھا. یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے. جو بشر حضور کو مانتے ہم جواب میں ہوا رسول اللہ کہہ رہے. ہوا رسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہے.
تم سے تو پوچھا جانا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس بشر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے جو تمہاری طرف رسول بنا کے گیا تھا، بھیجا گیا تھا؟ تم نے کہنا ہاں لا ادری، میں جانتے نہیں، ہمارے ساتھ طرف تو نور من نور اللہ آیا تھا، بشر آیا ہی کوئی نہیں تھا، ہماری طرف تو نور من نور اللہ آیا تھا۔ تیرا جواب ہی اور ہے، تو مانا وہ کیوں کرتا ہے جو قرآن سے مصطفیٰ کی حدیث سے ثابت نہیں ہے؟ ہم ہر آیت حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کیا۔ ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں قبرج گیا، پھر میں سوال کرنا چاہنا، قبر عورتاں دی بھی ہوندی ہے تے مرداں دی بھی ہوندی ہے، ظالموں کدے سوچیا کرو معبود دے بارے کی کہہ رہے ہو کہ حضور ہر قبر میں تشریف لے جاتے ہیں حساب و کتاب کے وقت، قبر تو عورت کی بھی ہوتی ہے، قبر تو مرد کی بھی ہوتی ہے، کچھ تو خیال کرو کیا معنی بیان کر رہے ہو؟ قبر تو کافر کی بھی ہوتی ہے، مسلمان کی بھی ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ اگر سمجھ نہ آئے ایک اور طرف جانا چاہتا ہوں، قبر تو مرد قادیانی کی بھی ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہو بدبختو تم؟ قبر مرزائیوں کی بھی ہوتی ہے، مرتدوں کی بھی ہوتی ہے، ظالموں کی بھی ہوتی ہے، زندیقوں کی بھی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو ہر قبر میں حضور سوال کے وقت تشریف لے جاتے، تعین کیجئے کس کس قبر میں تشریف لے جاتے ہیں؟ حضور کی شان تم نے سمجھا ہی نہیں، مقام کو جانا ہی نہیں، تمہاری تعویل غیر شرعی تعویل کہاں تک پہنچ گئی؟ کیا معنی تم نے لیا اور کیا؟ حضور نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، صحابہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، اصحاب رسول نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ حضور علیہ السلام سوال و حساب کتاب کے وقت قبر میں تشریف لاتے۔ کئی دن گزر گئے، صحابہ کرام تو حضور نے پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ فوت ہو گئی، کئی دن ہو گئے فوت ہو گئی، ہم نے راتوں رات اس کو دفن کر دیا۔ میرا سوال ہے، جس وجہ سے میں نے حدیث پڑھی اور آپ کے سامنے رکھی، میرا سوال، کئی دن گزر گئے، فوت ہو گئی مسجد نبوی کی خادمہ، اور آپ سے خیر گزارش کروں گا مسجدوں کے خادم بنو، خادم بنو، خادم، صدر بڑھنے کی کوشش نہ کرے، خادم میں بڑی لذت، خادم بنو۔ نبی علیہ السلام نے جڑا مسجد صفائی کر دو وہ دے ایمان دی گواہی دے دو، یہ خادم بڑھن دی صلاحیت نہ ہوئے، نہ کرنا چاہو تو اللہ توفیق دے وے، مؤذن بن جاؤ، گردن قیامت والے اونچی ہوئے گی، معبود دوروں سے آنگے میرے امت دا مؤذن آ رہے ہیں، یہ مؤذن تو کم بڑھنا چاہتے ہو، اللہ توفیق دے وے امام بن جاؤں، یہ اللہ اور توفیق دے وے ممبر پہ چڑھنے کے حل بن جاؤں۔ صدر سیکٹری رہن دیو، میں مسجد دا صدر ہیں جی، میں سیکٹری ہیں، صدر سیکٹری رہن دیو، اللہ توفیق دے وے تو خطیب بنو، اولادوں کو عالم بناؤ، اللہ توفیق دے تے امام بنو، تے جے کوئی کام بھی نہ کر سکو تو پھر صفائی کرنے لگو۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو، اور قرآن کی آندہ ابراہیم اسماعیل جی اللہ جی فرما بیت اللہ بنا دی ہے، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے میرے پیارے نبیو ذرا بیت اللہ نو دعائیں باپ بیٹا رل کے صاف بھی کرو، صفائی کرنا کمال ہے، صفائی کرنا کمال ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی دنوں بعد پوچھا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی، وہ دفن کر دی، وہ فوت ہو گئی، وہ دفن کر دی۔ کئی دن گزر گئے، حضور نے فرمایا وہ عورت نظر نہیں آ رہی، میں پوچھنا چاہنا حضور نو اگلے دن کیوں نہ پتا چلے آ کدوں جدوں سیدنا بلال مسجد نبوی دے چھت چڑھ کے اعلان کر دے حضرات رات نو مسجد نبوی دی خاتمہ فوت ہو گئی سی، حضور آرام کر رہے سن، اساں دفن کر دیتی ہے، ہن سارے صحابہ پارے لے کے آ گئے نے مسجد دے اندر، قرآن خوانی شروع ہو چکی ہے، 9:45 بجے دعا ہوئے گی۔ تے حضور دعا کروان گے، کئی دن گزر گئے، فوتگی ہو گئی ہے مسجد نبوی اندر، سویرے مسجد پتہ ہی نہیں رات فوتگی ہوئی ہے، کہاں ہے وہ ستر، کہاں ہے وہ پھوڑی، کہاں ہے وہ فاتحہ، کہاں ہے وہ کل، کہاں ہے وہ ساتواں؟ فرمایا کئی دن ہو گئے،
وہ عورت نظر نہیں آ رہی، محبوب جی وہ فوت ہو گئی، فرما دلونی الی قبرہا، میں نوں ذرا دی قبر تے لے کے چلو۔ کیڑی قبر؟ جڑی صاحب کتاب ویلے حضور ویکھ کے آئے نے، فرما دلونی الی قبرہا، میں نوں دی قبر تے لے کے چلو۔ آپ صحابہ نال لے کے قبر تے، محبوب جی ہے قبر، وہی صحابہ گئے ہوں گے جو قبر بنا کے آئے تھے، اس قبر پہ لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، میرے صحابہ ذرا اس قبر تے جنازہ پڑھیے۔ جنازہ ہون لگا ہے قبر تے، جنازہ ہون لگا ہے قبر تے۔ ہن علی گیلانی فوت ہویا ہے، مجاہد کشمیر فوت ہویا ہے، ہن سارے غیبانہ پڑھ دے نے، میں نہ غیبانہ تے ہے ہی کوئی نہیں، تو انہوں کیڑے منہ نال پڑھ دے ہو؟ جماعت اسلامی نے پڑھیا ہے، منصور ہے پڑھیا ہے، میں کہا تسی تے حنفی ہو، تسی کیوں غیبانہ پڑھیا ہے؟ توڑا تے مسئلہ کی جنازہ غیبانہ ہے ہی نہیں، تم نے کیوں پڑھا ہے؟ ایوانوں میں پڑھا گیا، ایوان صدر میں پڑھا گیا، ایوان وزیر اعظم میں پڑھا گیا، سرکاری مولویوں نے پڑھایا۔ تو سرکاری مولویوں، اس سرکار کی مولوی ہونے کا وظیفے کا کیا فائدہ جس پہ اپنا مذہب بھی نہ تحفظ کر سکو؟ سارے پڑھ رہے ہیں۔ مجاہد کشمیر جانے فوت ہو گیا ہے، غیبانہ پڑھنا ہے، میں کہ غیبانہ پہلے مانو تو صحیح۔ آج مہر لا دی ہے نا تم نے کہ مسئلہ کہہ دی، جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے کہ غیبانہ جنازہ پیغمبر کی سنت ہے۔ ہمارے مسلک کی حقانیت و صداقت پر تمہارے عمل نے مہر لگا دی ہے۔ اب جرت کرو گا کہ علی گیلانی کا جنازہ کوئی نہیں ہوا، یہ خلاف سنت ہوا ہے، اب چپ ہو۔ جب ہم پڑھے تو رد کرتے ہو، اب تم نے کیوں پڑھا ہے؟ اگلی بات نبی علیہ السلام نے فرمایا، ذرا آؤ جنازہ پڑھیں، قبر تے جنازہ پڑھیں۔ جنازہ ہون لگا ہے تے قبر تے کیڑے صحابہ لے گئے سن جڑے قبر نو جان دے سن، پہلے جنازہ پڑھیا ہویا سی تے آتے تے مسافر فوت ہوئے تے اعلان ہونا ہے کہ حضرات جنہ اگے پنڈ جا کے جنازہ پڑھنا ہے وہ ایتھے نہ پڑھو۔ تو جو ہے تے جڑے مگر پڑھا آئے نے شگوپرے اندر، او ہونا ایتھے پنڈ اندر نہ پڑھن کیوں؟ دوجی باری جنازہ پڑھو گے تے بیوی دا نکاح ٹوٹ جائے گا، دوجی باری جنازہ نہیں ہو سکتا۔ کہاں یاد ہے علامہ ارشاد القصری، اللہ انہیں لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھیا نا، ذرا توجہ کرنا، انہوں نے لکھیا کتاب کہ جنازے میں تقرار جو ہے نا یہ جائز ہے، ایک میت کا کہیں بار جنازہ ہو سکتا ہے۔ توجہ۔ پھر علامہ سری رام حافظ اللہ لکھنے لگے، کہنے لگے تو آٹے مذہب اندر جنازے تقرار جائز نہیں، ایک میت کا کہیں باری جنازہ جائز نہیں۔ فرمان لگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، انہوں نے 6 باری جنازہ ہویا ہے، انہوں نے اپنا 6 باری جنازہ ہویا ہے۔ تقرار جنازہ 1 2 3 6 جنازے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو آٹے امام آتواری فقہ تو اسی وقت ہی نال ہی دفن ہو گئی سی۔ تقرار جنازہ جائز نہیں تھا، ان کی اپنی میت پر 6 مرتبہ جنازہ ہوا۔ جواب لکھا ہے، گجرانوالہ کا مولوی تھا گکھڑ کا، اس نے جواب لکھا، اس نے لکھا اسری صاحب آپ نے ہوش نہیں ہے، آواز نہیں ہے، وہ جنہوں نے دوسری بار تیسری بار چوتھی پانچویں چھٹی بار جنازہ پڑھا ہے نا وہ سارے شافی تھے۔ جڑا پہلا جنازہ وہ حنفیاں پڑھا ہے تے باقیاں شافیاں پڑھا ہے۔ تے جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہے اس سال امام شافعی پیدا ہویا ہے۔ جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے نے اس سال امام شافعی، تے جنہیں امام ابو حنیفہ دی قبروں تے جنازہ پڑھیا ہے 6 واری وہ شافعی تھے۔ تے امام شافعی اجے پیدا نہیں سی، عالم ارواح اندر سن، تے شافعی پہلے آ گئے سن، یہ پہلے پتر نے جڑے ابے تو بھی پہلے آئے۔ یہ حال ہوندہ ہے اس وقت۔ ہن دسو مبہوت کون ہو چکا ہے؟ کہتے ہیں اسری صاحب آپ کو ہوش ہی نہیں ہے، وہ شافعی تھے، اور کملے ہوش تو آپ کو نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے تھے، بعد امام شافعی پیدا اسی سال، جب سن وفات ہو اور میلاد پیدائش ایک ہے، شافعی کہاں سے آ گئے تھے؟ ماننا پڑے گا کہ ایک میت کے جنازہ بار بار پڑھا جا سکتا ہے۔ میرے محبوب پڑھا رہے اور آپ نے سلام پھیرا
اور فرمایا میرے صحابہ جدوں میرے کوئی صحابی فوت ہو جائے میں نے اطلاع کر دیتا کرو میرے جنازہ پڑھان نال میرے صحابہ دیاں قبراں روشن ہو جاندیاں نے میرا جنازہ پڑھان نال قبراں روشن ہو جاندیاں نے سن لیجیے ہر آیت حدیث کا وہی معنی جو صحابہ کرام نے لی ہے آج ہمیں کہا جاتا ہے آپ قضا عمری کیوں نہیں پڑھتے ہم کہتے ہیں یہ معنی صحابہ نے نہیں لیا کوئی کہتا ہے کل ساتواں جلیسواں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں وہ سارے دلائل جو تم دیتے ہو یہ دلائل سارے صحابہ کرام دی موجودگی اندر سن لیکن انہوں نے یہ معنی نہیں لیا جو معنی انہوں نے نہیں لیا وہ معنی آج لینا بدعت ہے جائز نہیں ہے قرآن کی ہر آیت ہر حدیث کا وہی معنی کسی نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا محبوبہ من قسم ہے تواڈے چہرے دی قسم ہے تواڈیاں زلفان دی یہ وہ معنی ہے جو معنی طٰہٰ کا معنی وہی طٰہٰ وہی یاسین یاسین سے مراد پیغمبر کی ذات طٰہٰ سے مراد پیغمبر کی ذات یہ کس نے معنی لیے واللہ عالم و بے مراد ہی کہتے کہتے کس طرف چلے گئے ہو طٰہٰ کا معنی رب جانتا ہے یاسین کا معنی رب جانتا ہے اگر تم کہو گے طٰہٰ سے مراد پیغمبر اگر تم کہو گے یاسین سے مراد پیغمبر پھر وہ کہیں گے کاف ہا یا عین صاد کاف سے مراد کاف ہا یا عین صاد پھر کاف سے مراد کون ہے کربلا کاف سے مراد کربلا ہا سے مراد ہلاکت یا سے مراد یزید کاف ہا یا عین عین سے مراد علی سواد سے مراد صبر پھر کون معنی لے گا پھر ہر مرا فرقہ اٹھے گا کہے گا الف لام میم کا یہ معنی دوسرا کہے گا نون کا یہ معنی ہے کہے گا قاف کا یہ معنی اہل حدیثوں کیوں راہ دیتے ہو والضحیٰ واللیل اذا سجا قسم ہے صبح کے وقت کی قسم ہے چاشت کے وقت کی قسم ہے رات ہو رات کی جب وہ چھا جائے وہی معنی کرو جو محدثین کرام نے کی ہے وہ معنی نہ کرو یہ پیغمبر دی شان بیان کرنی ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا دا مانا اپنی مرضی نال کر کے شان بیان نہیں ہوں دی شان بیان کرنی ہے تے قرآن کافی ہے ورفانا لَكَ ذِكْرَكَ قرآن پڑھئے شان اندر نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ شان انہا چیزاں دی محتاج نہیں شان مصطفیٰ دی بیان کرنی ہے تو کی محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں کیا مانا لہو قلم تیرے ہاتھ اندر آ جان گے جو تیرا دل کرے گا وہی کرنا نہ یہ شان کیوں بیان کرتے ہو نہ اشعار کی محتاج شان مصطفیٰ نہ قصوں کی محتاج شان مصطفیٰ نہ اپنی مرضی کی تعویل و تعبیر و تفسیر کی محتاج پیغمبر دی شان اگر پیغمبر دی شان بیان کرنی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ شان مصطفیٰ دی شان تسی کے میں جانو شان بنانے والا جانے شان بھیجنے والا جانے اس سے پوچھو شان کیا ہے جڑا اپنی مرضی نال شان بیان کرتا ہے وہ پیغمبر پہ جھوٹ بولتا ہے انہوں کی پتہ ہے یہ شان ہے مصطفیٰ کی نہیں شان پوچھنا ہے تو رب سے پوچھو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ساری رات تفسیر بیان کرتے جاؤں کہتے حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ یاد آئے یہ آیت پڑھ دیتے نالے فرما دے وَيَذَوْ عَنُّهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَذَوْ عَنُّهُمْ إِسْرَهُمْ آپ رحمت للعالمین ہے پھر حافظ صاحب نے شیخ سرگودے اندر ایک دفعہ فرمایا وَيَذَوْ عَنُّهُمْ إِسْرَهُمْ رحمت ایک پہلو ہے وَيَذَوْ عَنُّهُمْ إِسْرَهُمْ آپ بوجھ پان نہیں آئے امت بوجھ لان آئے نے وَيَذَوْ عَنُّهُمْ إِسْرَهُمْ ساری رات دوتے دلائل دیں دے جاؤں اللہ دی قسم شان مصطفیٰ دا پہلو ختم نہیں ہوئے گا ساری رات گزر جائے
وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ آپ نے کل ساتے دے بوجھ نہیں پائے وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ کدی حافظ صاحب نے کہنا انہاں حلالے دا بوجھ نہیں پایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ پیغمبر نے 11ویں 12ویں دے بوجھ نہیں پائے وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ نبی علیہ السلام نے امت تے بوجھ پائے نہیں بوجھا نو لایا ہے مولوی ہو تسی بوجھ پاندے ہو میرا نبی بوجھ لاندا ہے وَيَزَوْ عَنْهُمْ ذرا پیار نہ محبت نہ گونج پہ جا وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ کئی خداواں دے بوجھ پے ہوئے سن وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ سارے بوجھ لا چھڑنے تقلید دے بوجھ پے ہوئے سن وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ حافظ صاحب علیہ الرحمہ نے کتنے پیارے انداز میں محبوب دی شان بیان کرنی اگر شان بیان کرنی ہے مصطفیٰ دی تو کسے کہانیاں نال نہیں اپنی مرضی نال نہیں وہ شان ہے ہی نہیں شان وہ ہے سبحان اللذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام مسجد الحرام یا مسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير توجہ ہے ماشاءاللہ حافظ صاحب نے ایک باری میں ناشتہ کرایا تھی رسا نال فجر تو بعد پھکیاں رسا نال آدھنے اے کر رہے پھکیاں رسا نال ناشتہ آج پھر میں آنا صدقہ جاری ہوں ناشتہ کر کے قرآن پڑھی جا رہے وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَيَزَوْ عَنْهُمْ ذرا پیار نہ گونج پہ جائے محبت نال وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ شان مصطفیٰ وہ کیوں بیان کرتے ہو جڑی شان قرآن اندر نہیں جڑی شان مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث اندر نہیں کوئی شان کم ہے ادھور دی قرآن سارا پیغمبر دی شان ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محبوب ربانا ماشاءاللہ سنا دے نہیں سنانا نہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک یا ایوہ النبی انا ارسلناک اشعار اندر اللہ جنہاں حافظ صاحب صدقہ جاری نے وہی تو انہوں سنان کے میں نے نہیں آندے نہیں بڑی کوشش کیتی ہے کتے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرما میں ایک بار گیا قاری صاحب کو میں کہا قاری صاحب میں نے شعر پڑھنے تقریریں نہیں آندے کوئی اور تو سکھاؤ آندے نے چل سنا کوئی شعر میں کہا کیڑا آندے کوئی سنا دے تاکہ میں تن دس ہم تقریر کے میں پڑھنے میں کہا کوئی دسو میں نے آندہ ہی نہیں کوئی سنا کہنے لگا گنج بخش فیض عالم ایک قاری صاحب پڑھ دے ہوں دے سا کہنے لگا اے ہی سنا جو میں پڑھیا نا میں اپنے خالی میں کہا گنج بخش آندہ رہن دے بی نہ مار شیر آندہ رہن دے بی نہ مار شیر دا تیرے کو نہیں پڑھے آ جانا اس تو بعد پھر میں توبہ ہی کی تھی میرے کو نہیں پڑھے آ گیا لوڑ ہی نہیں بھئی قرآن ہی کافی رہا ہے یا ایوہ النبی جائز بھی ہے تے صحابہ دی سنت بھی ہے مشروع بھی ہے جائز بھی ہے ہوئے قرآن و حدیث دے تابع اے نہ ہوئے مگروں کوئی پڑھے تو سیاں کو مولوی تک نہ جائز کر گیا یا ایوہ النبی کسے نہ اندھو بے دیو دی کمزوری یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا
کہ دے قرآن پاک سنیے شان مصطفی اندر، شان مصطفیٰ اندر وہی یاسین وہی تہا کا محتاج نہیں، شان مصطفیٰ بلغ العلا بکمالی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ، ان اشعار کی محتاج نہیں ہے پیغمبر دی شان بلغ العلا بکمالی، بلندی پہ گئے اپنے کمال کے ساتھ نہیں نہیں، سبحان الذی اسرا بعبد، کس کے حکم سے گئے بولو اللہ کے حکم، سبحان الذی اسرا بعبد، حسر گوتے اندر خطاب سی حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ دا نا تے معراج دا مہینہ سی تے انہاں تو پہلے خطیب تقریر کر رہا سی، انہیں جتے جتے سبحان اللہ آیا سبحان اللہ دی آیت سبحان دی آیت آندیا سن وہ ساریاں پڑھیاں معراج بیان کر دیا کر، مگر وہ حافظ صاحب دا خطاب سی، حافظ صاحب فرمانے کو اس خطیب المتوجہ ہو گئے، مولوی صاحب ہر جگہ تے سبحان دا معنی ایک کو نہیں ہوندہ، ہر جگہ تے معنی سبحان دا ایک کو نہیں ہوندہ، سبحان الذی اسرا بعبدی، تے پھر حافظ صاحب نے ادو نا 15 شعبان گزری ہوئی سی، نہیں 15 شعبان گزری ہوئی سی، اس تو 1-2 دن بعد پروگرام سی حافظ صاحب نا تے کدے ٹی وی تے آیا کہ شب برات دیاں ساریاں روایتاں ضعیف نے، تے حافظ صاحب نے سنیا تے فرمان لگے ہن تے ٹی وی بھی وابی ہو گیا ہے، بولن لگ پیا ہے کہ حدیثاں ضعیف بھی ہوندیاں نے صحیح بھی ہوندیاں نے، تے حافظ صاحب نے اہل حدیثو یوتھ فدے جوانو پکے رہو ڈٹے رہو، انشاءاللہ سارا زمانہ وابی ہوئے گا، سارا زمانہ منے گا تسلیم کرے گا کہ جو اہل حدیث کہتے ہیں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے، وہی دعوت ہے، وہی فہم دین ہے، وہی پیغام دین ہے، وہی اسلام ہے، وہی دین ہے۔ سن لیجئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وہ جان رحمت تے حافظ صاحب نے بڑے پیاروں ایک باری فرمان لگے وہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے والو، وہ جان رحمت تے فرمایا جنوں جانا دے ہو اے جان کی دی ہوندی ہے۔ حافظ صاحب نے بڑے پیارے انداز اندر فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، حافظ صاحب نے فرمایا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ ہے جان رحمت۔ حضرت حافظ صاحب نے فرمایا مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قرآن مکمل، حدیث مکمل، ادا معنی مفہوم بھی بولو مکمل۔ اب قیامت تک عمل ہوگا، ہم عمل کرنے کے جناب دعوے دار ہیں کہ عمل کیجئے قرآن پر حدیث پر جیسے صحابہ کرام نے کیا۔ نیا معنی نیا مفہوم قرآن و سنت میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اسی معنی پر رہیے جس معنی پر صحابہ رہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں مغفرت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔